کو لیے چلیں گے۔ اس وقت یوتھ لون سکیم کی تقریب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں، جو کہ اس وقت چیک تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل طالب علموں کو یوتھ کو دعوت دی گئی، مدعو کیا گیا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بالخصوص اس اسکیم کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، بریفنگ دی گئی۔ اس وقت آپ یہ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں وزیر اعظم یوتھ لون سکیم کے اس تقریب کے تحت چیک ڈسٹریبیوشن کی یہ اس وقت تقریب ہے، جس کے مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یوتھ جو کہ اس وقت اسٹیج پر آ کر اپنے چیک وصول کر رہی ہے، اور اس اسکیم کو خوشائن قرار دیا جا رہا ہے یوتھ کی جانب سے، اور یقینی طور پر اس اقدام کو خوشائن قرار دیا گیا ہے بالخصوص یوتھ میں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسکیم جو کہ اپنی نوعیت کا ایک یقینی طور پر ایک اچھا اقدام ہے، اور اپنے آپ کو خود مختار بنانے کے لیے، یوتھ کو، نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک بہترین اسکیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس اسکیم کو خوشائن اقدام قرار دیا جا رہا ہے یوتھ کی جانب سے۔ اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں محمد شہباز شریف جو کہ نوجوانوں میں اس وقت چیک تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ بیسکلی یوتھ لون سکیم کی تقریب ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو اس وقت یہ جو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے مناظر ہیں وزیر اعظم کی یوتھ لون سکیم کے مناظر ہیں، جس کے تحت نوجوانوں میں چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جن کی جانب سے اس اسکیم میں اس اسکیم کے لیے اپلائی کیا گیا تھا، جن میں چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ قابل احترام وزراء کرام اور ایڈوائزرز، ایس اے پی ایم، بینکرز، گورنمنٹ آفیشلز، اور آج کے مہمان جن کو ابھی کچھ چیکس ڈلیور کیے گئے ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ اس تقریب میں موجود ہیں، اور جو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت آج جو قرضے دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تسلسل ہے 2013 کا، جب وزیر اعظم نواز شریف نے پورے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہ انتہائی پروڈکٹیو قرضوں کی اسکیم کا اجرا کیا، اور جس سے پاکستان کے طول و عرض میں اربوں روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے، اور اس کا پاکستان کی معیشت کو اور ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو بے پناہ فائدہ ہوا۔ یہ اسکیم ہم نے پہلے صوبہ پنجاب سے اس کا آغاز کیا تھا، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ نوجوان بے روزگار اسکیم، روزگار اسکیم اور اس کے علاوہ جس طرح ابھی پریزیڈنٹ پنجاب بینک نے بتایا کہ کسان بھائیوں کے لیے ہم نے قرضوں کی اسکیم کا اجرا کیا تھا، پہلی مرتبہ انٹرسٹ فری یعنی بلا سود، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ بولان گاڑی اور راوی گاڑی 50-75 ہزار گاڑیاں ہم نے بے روزگار بچوں اور بچیوں کو تقسیم کی تھیں، اور جس کی ریکوری 99% تھی، 99%۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ایک بات پھیلی ہوئی تھی
کہ اگر انڈیویجولز کو بینکس قرضے دیں گے تو وہ شاید ریکور نہ ہو سکیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ چاہے یہ کسانوں کی قرضوں کی اسکیم، نوجوانوں کی اسکیم اور تمام دوسری اس طرح کی پروگرامز جہاں پر اربوں روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے، ان کی ریکوری بل اماؤنٹ 99% رہی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان، ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں انتہائی ایمانداری سے، محنت سے اور دیانت سے قرضے لے کر کام کرتے ہیں اور منافع کماتے ہیں اور بینکوں کو ان کا قرضہ واپس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہاں بینکرز بیٹھے ہیں، کاروباری حضرات بھی بہت فرض شناسی سے وہ اپنے قرضے لے کر منافع کما کر ان کو ادا کرتے ہیں، لیکن نوجوان بچے اور بچیاں وہ قرضے معاف نہیں کراتے۔ بڑے بڑے کاروباری جو گروپس ہیں وہ قرضے معاف کرواتے ہیں، اور کوئی چند کروڑ کے، چند ارب کے نہیں، کئی 100 ارب روپے کے قرضے پاکستان کی تاریخ میں بلا جواز معاف ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ بیماری جس نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارا پاکستان کا مستقبل، وہ بڑے ایک پرعزم بچے ہیں، ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور ان کو یہ مواقع فراہم کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اس مقام پر پہنچائیں گے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھیں۔ میں آج آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر محترمہ شہزہ خواجہ صاحبہ کو اور ان کی ٹیم کو، اور خاص طور پر جناب فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو، ان کی ٹیم کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، اور یہاں پر موجود پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب، حبیب بینک کے جو یہاں پر موجود ہیں، ہاتھ کھڑا کریں گے حبیب بینک کے۔ آپ کا کیا تعارف ہے آپ کا؟ عمر وائس صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو زرعی بینک کے یہاں پر ہیڈ موجود ہیں۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب کرانے کے لیے صدقے دل سے آپ نے کوشش کی ہے، اور بہت آپ نے اس میں پرویکٹیولی کام کیا ہے۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے جو باقی بینکس جو پارٹنرز ہیں، میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں، اس پروگرام کو مکمل طور پر کامیاب بنائیں، کہ اس پروگرام کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اس قوم کے جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کے دلوں میں بہت توانائی ہے، ان کے اذہان وہ بہت قابل ہیں، وہ بہت عظیم ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ان کو اگر ہم یہ مواقع دیں گے تو وہ ضائع نہیں کریں گے، وہ یقیناً سر توڑ کوشش کریں گے اور ان تمام پروگراموں کو کامیاب کریں گے، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی۔ گو کہ آج جو ہماری اکانومی جن مشکلات سے گزر رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کل بھی میں نے جو کفایت جاری کا پروگرام جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن ان تمام چیلنجز اور مشکلات کے باوجود ہم اپنی نوجوان نسل کو، ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہم تمام قربانیاں دیں گے، مگر ان کے لیے مواقع پیدا کریں گے تاکہ وہ پاکستان کو دنیا کے ان ممالک میں شمار کروا سکیں اپنی محنت سے،
اور شبانہ روز کاوش سے جس کا مقام پاکستان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا، آج پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جس طرح یہ کفایت شعاری سے سال کے 200 ارب بچیں گے انشاءاللہ، اسی طرح جہاں جہاں سے ہم فنڈز دستیاب کر سکتے ہیں اخراجات کم کر کے، وہ ہم اپنی نوجوان نسل کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ یہاں پہ میں اخوت NRSP کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹیئر 1 کے لیے جو چھوٹے جو قرضہ جات ہیں ان کے لیے انہوں نے مدد فرمائی، اور اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس میں بھرپور تعاون پیش کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ یوتھ پروگرام، چاہے وہ قرضے ہیں اور آپ کو لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں، پہلے وہ پنجاب میں دیے جاتے تھے، اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں لیپ ٹاپس میرٹ پر تقسیم ہوں گے، سفارش پر نہیں۔ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جنہوں نے ہائی پرفارمنس اچیو کی ہے اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور جو زیادہ ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں، مگر انہوں نے اپنی محنت سے، شبانہ روز محنت سے انہوں نے A گریڈ لی ہیں اور بہت اعلیٰ نمبر لیے ہیں اپنے امتحانوں میں، ان کو یہ لیپ ٹاپس ملیں گے۔ کوئی سفارش اور میرٹ کے علاوہ کوئی چیز اس پروگرام کو، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہی میرا ماضی کا پنجاب میں ریکارڈ ہے، اور یہاں پر بھی اسی ریکارڈ کے تحت ہم سندھ، بلوچستان، KP اور پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں یہ لیپ ٹاپس تقسیم کریں گے۔ 1 لاکھ کی اس کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ اس کی تعداد اور بڑھائیں گے۔ اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ماضی میں کہتے تھے کہ شہباز شریف یہ لیپ ٹاپس نوجوان نسل کے ہاتھوں یہ رشوت دے رہا ان کو، آج وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہی لیپ ٹاپس الحمدللہ آج ان کے لیے ایک عزت کا پروقار ذریعہ روزگار بن چکا ہے، ذریعہ معاش بن چکا ہے۔ یہی لیپ ٹاپ کووڈ کے زمانے میں تعلیم کا ذریعہ بن گئے تھے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ میں ان کو لیپ ٹاپ دے رہا ہوں، کلاشنکوف نہیں دے رہا۔ یہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے بزرگوں نے اپنی قربانیوں سے بنایا ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان ضرور وہ مقام حاصل کرے گا جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے اور ان کے ساتھیوں نے اور برِ صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے ان کی لیڈرشپ میں تحریک چلائی تھی۔ ضرور 75 سال گزر گئے اور ہنوز ہم ابھی تک وہ منزل حاصل نہیں کر سکے، لیکن وہ منزل انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے، ضرور حاصل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف یوتھ لون اسکیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا کہ 75 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو گاڑیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کئی 100 ارب کے قرضے معاف ہو چکے ہیں، اربوں روپے کے قرضے تقسیم کیے جس سے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔